وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کے زمانے کا میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ بڑا پیارا واقعہ ہے۔ اگر یہ واقعہ ہم دھیان سے سنیں گے اور اس کو ہم دماغ کے اندر بٹھائیں گے اور سمجھیں گے کہ اس واقعے کے ذریعے ماں باپ کی کتنی قدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دل میں بٹھانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کے ساتھ ایک شخص جنت میں جائے گا۔ میری بھی یہ تمنا ہے، میں دنیا کی زندگی میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں کون جانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، تیری امت میں سے ایک کسائی ہے جو بازار میں گوشت بیچا کرتا ہے، پورا دن گوشت کو کاٹا کرتا ہے، اور جب شام ہو جاتی ہے تو گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر اور اس کا قیمہ بنا کر اپنے گھر میں لے جا کر والدہ کو کھلاتا ہے اور اس کی خدمت کیا کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ کیوں نہ اس سے ملاقات کی جائے جو میرے جنت کا ساتھی ہے۔ وہ چلا ہے بازار میں اور اس آدمی کی دکان پر پہنچا۔ دیکھتے ہیں کہ وہ پورا دن گراہک آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اپنا مزدوری کرتا ہے۔ جیسے ہی عصر کا ٹائم ہوتا ہے وہ دکان کا شٹر بند کر لیتا ہے اور گوشت کا ایک لوتھڑا لے کر اس کا قیمہ بنا کر اپنی تھیلی میں ڈالتا ہے اور اپنے گھر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ابھی تک اتنا ایسا کوئی نیک اعمال تو دیکھا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے فلاں شخص، میں آپ کے گھر میں 1-2 دن کے لیے مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا کہ بالکل آپ کو اجازت ہے کہ میرے گھر پہ آئیے، آپ مہمان بنیے۔ موسیٰ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ جیسے کہ وہ انسان گھر میں گیا، گھر کی صفائی ستھرائی کی اور اپنے والدین کو، اپنی والدہ کو نہلایا اور اس نے اچھے کپڑے پہنائے اور اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر اپنے والدہ کو اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ اور جب رات میں سونے کے لیے والدہ اس کی بستر پر لیٹی، اپنے ہاتھوں کو دباتا ہے والدہ کے اور اپنے ماں کے پیروں کو دباتا ہے، اور اتنے میں موسیٰ علیہ السلام یہ آواز سنتے ہیں کہ اس کی ماں کی زبان سے اچانک یہ جملہ نکلتا ہے، اے اللہ، موسیٰ نبی علیہ السلام کے ساتھ میرے بیٹے کو جنت میں داخل فرما۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی والدین کی قدر ہے۔ اگر ماں باپ بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے ماں باپ کی دعاؤں کو رد نہیں کیا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 انسانوں کی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا۔ ایک تو ماں باپ کی دعا، جب وہ بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھائیں، چاہے وہ اس کی بھلائی کے لیے ہو چاہے اس کی برائی کے لیے بد دعا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ دوسرا مسافر انسان جب وہ سفر میں چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اور فرمایا کہ تیسرا ایک مظلوم انسان، اگر کوئی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو وہ مظلوم انسان ہوتا ہے جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اگر وہ مظلوم انسان ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے کسی کے لیے ہلاکت و بد دعا کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ 3 انسان کی بد دعا سے بچنا، ایک ماں باپ کی بد دعا سے بچنا، دوسرا مسافر کی بد دعا سے بچنا، اور تیسرا مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ اگر ان تینوں میں سے اگر کسی نے بد دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں فوراً جا کر قبول ہوتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، موسیٰ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ جیسے ہی اس عورت کی منہ سے نکلا کہ اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور وقت کے نبی کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگا کہ وہ ماہی، وہ بوڑھی عورت، آپ جس کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی، آج آپ کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے۔ میں وقت کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ جاؤ آپ کے جنت کے ساتھی سے ملاقات کر کے آؤ۔ آج میں آپ سے، آپ کے بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو میرے دوستوں، اس واقعے کے ذریعے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی کتنی اہمیت کو بتلایا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔